محض وہ بھی باپ کی زبانی اپنا نک نیم سیفی سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ یوسف آفس سے آنے کے بعد جب بھی میشو، حامی اور سیفی کو آواز دیتا تو اپنے نام کی پہلی پکار پڑتے ہی بڑے دونوں بھائیوں کے ساتھ سیفی صاحب بھی اپنے واکر میں اچھلتے ہوئے باپ کے پاس دوڑے چلے آتے تھے۔ یوسف کو اپنے تینوں بیٹوں میں جان بستی تھی، وہ انہیں بے حد پیار کرتا تھا۔ 4 سال کا ہونے کو بھی اس نے کبھی اپنے میشو کو ناراضگی بھری نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دوسرے ضدی جارحانہ انداز سے کم گو مہمش میں تو اسے اپنے بچپن کی تصویر نظر آتی تھی۔ بچپن میں یوسف خود بھی بالکل ایسا ہی تھا، غصہ ور، نک چڑھا اور بلا کا ضدی، جو اپنی ماں کے پاس دونوں بہنوں کو ٹکنے ہی نہیں دیتا تھا۔ کلثوم زارا کو بتاتی تھی کہ بچپن میں یوسف کی ضد کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتا تھا، جب تک اسے انجام نہیں پہنچا لیتا تھا سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اس کی موجودگی میں رینا اور کیٹی کو گود میں اٹھانا کلثوم کے لیے جیسے حرام تھا۔ وہ ماں اور باپ پر مکمل اجارہ رکھتا تھا۔ یوسف کے ڈیڈ رستم تو بیٹے کے درد سے اس قدر خوفزدہ رہتے تھے کہ جب بھی انہیں دونوں بیٹیوں کو پیار کرنا ہوتا تو باقاعدہ یوسف کی غیر موجودگی کا یقین کرنے کے بعد ہی وہ بیٹیوں کو پیار کیا کرتے تھے۔ یوسف ماں کی زبانی اپنی تعریفیں سن کر مسکراتا رہتا تھا، جبکہ زارا منہ بناتے ہوئے اپنے دوسرے بیٹے کو دیکھنے لگتی تھی، جو شکل اور مزاجن بالکل باپ جیسا تھا۔ زارا پر ننھے مہمش کا زور ذرا کم ہی چلتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ضد اور ہٹ درمی کو ذرا کم ہی خاطر میں لاتی تھی، مگر ننھا مہمش یوسف کا عاشق تھا۔ وہ باپ کا بے حد لاڈلا اور سر چڑھا تھا۔ یوسف کے آفس سے واپسی پر مہمش مسلسل باپ کی گود میں ہی سوار رہتا تھا۔ اسے کھلانے پلانے سے لے کر سلانے تک کی ذمہ داری یوسف کی ہی تھی، اور وہ اپنے چہیتے بیٹے کو روز اپنے سینے پر ہی سلاتا تھا۔ مہمش کو رات میں سوتے وقت باپ کے سوا کوئی اور درکار نہیں ہوتا تھا، نہ ماں، نہ دادی، نہ بھائی، کوئی بھی نہیں۔ رات کے سوا بھی وہ اپنی موجودگی میں باپ کے سوا کسی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مہمش یوسف کا دیوانہ تھا۔ محض کی اپنے گھر میں آمد کے بعد بھی وہ ابھی تک چھوٹے کو بھی قبول نہیں کر سکا تھا۔ محض جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، یوسف باقی دونوں کی طرح اسے بھی گود میں لینے اور پیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو اس کے نقوش بھی واضح ہونے لگے تھے۔ محض کی آنکھیں زارا جیسی تھیں۔ یوسف جب اپنی سیفی کو دیکھتا تھا، اس کے چہرے پہ سجی اپنی زارا کی آنکھیں دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھتا تھا، اور پھر اپنے چھوٹے سے بے حد کیوٹ سیفی کو پدرانہ شفقت سے مغلوب ہو کر گود میں لے کر آنکھوں کو بے تحاشا چوما کرتا تھا۔ مگر اس دوران اگر اس کا دوسرا ورژن باپ کی گود میں چھوٹے کو دیکھ لیتا تو بری طرح بھڑک جاتا تھا اور ضد کرتا تھا کہ ڈیڈ اس کے چھوٹے کو گود سے اتار کر اسے گود میں لے لیں، اور اگر اپنی ضد کے دوران ننھے مہمش صاحب باپ کی طرف سے نظر انداز ہو جاتے تھے تو 2 سیکنڈ میں اس کا وائلڈ موڈ آن ہو جاتا تھا، اور ایسے میں ننھے سے مہمش کا غصے بھرا انداز دیکھنے والا ہوتا تھا۔ 2 سال کا تھا، مگر اس کا غصہ کسی 10 سال کے بچے جیسا تھا۔ باپ کی گود میں محض کو دیکھ کر بری طرح بپھر جاتا تھا، اور اس وقت اس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی تھی اسے زوردار انداز میں فرش پر پھینک کر وہ غصے سے باپ کو دیکھنے لگتا تھا۔ یوسف کی گود میں خود کے سوا چھوٹے اور بڑے کو دیکھنا مہمش کی برداشت سے باہر کی چیز تھی۔ اس نے اپنے اس غصے کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہ جانے اپنی کتنی ہی کانچ کے فیڈر زمین بوس کر ڈالے تھے، اور اگر اس وقت زارا بھی وہاں موجود ہوتی تو مہمش کی اس حرکت پر اسے 2-3 جڑ ہی دیتی تھی۔ مگر یوسف بیٹے کے برہم مزاج کو دیکھتے ہوئے فوراً سب کو چھوڑ چھاڑ کر غصے سے بپھرے ہوئے بیٹے کو گود میں لے کر اسے سینے سے لگاتا، پیار کرتا، بہلانے لگتا۔ بیٹے کا غصہ شانت کرنے کے سوا بیوی کو سمجھانے کا کام بھی یوسف کا ہی ہوتا تھا۔ وہ اپنی موجودگی میں اپنے اس دوسرے بیٹے کو برہم ہونے کا موقع کم دیتا تھا، اس لیے زارا نے یوسف کے اوپر اس کے اس غصیلے بیٹے کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ آفس سے آتے ہی چینج کرنے کے بعد یوسف کی ڈیوٹی ہی یہی ہوتی تھی کہ وہ اس وائل بیٹے کو سنبھالے اور اپنے باقی 2 بھائیوں کو پریشان کرنے یا مارنے نہ دے۔ وہ واقعی یوسف بڑے سبھاؤ سے اپنے اس غصیلے بیٹے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرتا تھا۔ وہ تینوں بچوں کو اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے کے بیٹھ جاتا، کبھی ان تینوں کے ساتھ کھیلتا، کبھی ان تینوں کو کھیل میں لگا کر خود دور بیٹھا مسکراتی نظروں سے اپنے بچوں کو دیکھتا رہتا۔ کبھی کبھی کلثوم بھی ان کے ساتھ شامل ہونے بیٹے کے پاس ہی چلی جاتی تھی، لیکن جس دن مہمش کا موڈ ذرا برہم ہوتا یا زارا کے ہاتھوں اس کی پٹائی ہوئی ہوتی، اس دن نہ مہمش کھیلتا اور نہ ہی دونوں بھائیوں کو باپ کے پاس ٹکنے دیتا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے بھی باپ کی گود میں نہیں چھوڑتا تھا۔
یوسف کو بھی فوراً ہی بیٹے کے بگڑے موڈ کا اندازہ ہو جاتا تھا اور وہ اسے مسلسل اپنی گود میں چڑھائے حامی سے باتیں کیے جاتا، اسے بہلائے رکھتا، جبکہ اس کے مقابلے محشم جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کے مزاج میں سمجھداری آتی جا رہی تھی۔ وہ بھائی کے غصے اور باپ کی اس انسیت کو سمجھتا تھا، اس لیے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے نہ تو کبھی اپنے اس غصہ ور بھائی کو چھیڑتا، نہ بھائی کو باپ سے ضد کرتے دیکھ کر خود یوسف کو پریشان کرتا تھا۔ یوسف جب ننھے حامی کو گود میں لیے اس کے لاڈ اٹھاتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا تو محشم باپ کو ڈسٹرب کرنے کے بجائے خود کو سب سے چھوٹے سیفی کے ساتھ مصروف کر لیتا تھا، چھوٹے سے سیفی کو مسلسل بہلائے رکھتا جو اس کے معصوم خوبصورت آنکھیں باپ پر ٹکائے حسرت سے اسے بڑے بھائی کے ساتھ مگن دیکھتا رہتا تھا، مگر اس دوران وہ باپ کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ننھا سا سیفی بھی بڑے بھائی کی طرح تحمل مزاج تھا اور اپنے باپ کو خود سے سال بھر بڑے کی قید میں دیکھ کر بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ اصل میں سیفی نے ایک دو بار مہمش کی موجودگی میں باپ کی گود میں چڑھنے کی جسارت کر لی تھی اور جواباً وائل سے مہمش نے اسے فیڈر سے چھوٹے کی پیشانی کی سیکائی کر ڈالی تھی۔ پھر دوسری بار ایسی ہی کوشش پر مہمش نے چھوٹے کا منہ نوچ لیا تھا۔ دھکے اور کھلونے مار مار کر چھوٹے کو ڈرانے اور اس پر رعب جمانے کا کام بھی مہمش پورے دن بخوبی کرتا رہتا تھا۔ نئے سیفی کے دل پہ خود سے سال بھر بڑے کا خوف دیکھ کر اس کے انداز میں سوال کرتا تھا کہ اس کا ننھا سا دماغ چھوٹے سی عمر میں یہ بات بخوبی سمجھتا تھا کہ خود سے بڑے کی موجودگی میں باپ کے پاس جانے سے گریز ہی کرنا ہے۔ جب مہمش کے سونے کے بعد یوسف اسے ان تین بھائیوں کے لیے بنے بنک پر لٹا دیتا، تبھی مہمش اپنے چھوٹے سے سیفی کو گود میں اٹھائے بستر پر چلا آتا اور ننھا گڈا جیسے سیفی بھی یوسف کو مہمش کی قید سے آزاد دیکھ کر امک کے یوسف کی گود میں جانے کو مچل اٹھتا تھا۔ وہ اپنے وائل بھائی کو باپ سے دور ہوتے دیکھتے ہی یوسف پر چڑھائی کر دیتا، باپ سے لاڈ کیا کرتا اور اس کے ساتھ مستیاں کیا کرتا۔ حامی کی طرح سیفی کی موجودگی میں بھی محشم باپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، بلکہ خاموشی سے باپ کے پاس جا کے لیٹ جاتا اور خاموشی سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے چھوٹے کو باپ کی گود میں لٹکتے شرارتیں کرنے کے ساتھ دیکھتا رہتا تھا۔ یوسف اپنے بڑے بیٹے کی ہر حرکت بغور دیکھتا اور سمجھتا بھی تھا کہ اپنے بڑے بیٹے کی اس سمجھداری پر ڈھیروں پیار آتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا میشو نہ صرف غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا بلکہ بلا کر سمجھدار بھی واقع ہوا تھا۔ یوسف کو بھی مہمش کے سونے کے بعد ہی اپنے بڑے اور سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا۔ وہ مہمش کو سلانے کے بعد ننھے سیفی اور میشو کو ڈھیروں ڈھیر پیار کیا کرتا تھا۔ سیفی کے ساتھ کھیلتے ہوئے میشو سے بھی حتی المقدور باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ محشم کی مسکراہٹ دیکھ کر یوسف کا دل سرشار ہو جاتا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے ساختہ اپنے ڈیڈ کی یاد آتی تھی۔ محشم بالکل اپنے باپ اور دادا کی کاپی تھا، جبکہ ننھے سیفی کی آنکھیں یوسف کی کمزوری تھیں جنہیں وہ والہانہ انداز میں چوما کرتا تھا۔ خوبصورت گولڈن براؤن آنکھیں بالکل زارا جیسی حسین اور گہری۔ زارا کو اپنی شامی جیسی سمجھداری پر نہ تو مہمش کے انداز میں نظر آتی تھی اور نہ ہی شامی جیسی خوبصورتی اسے سیفی میں دکھائی دیتی تھی۔ بلکہ اپنے تینوں بچوں میں وہ حامی سے تو اکثر خائف ہی نظر آتی تھی اور سب سے زیادہ شکایتیں بھی کرتی پائی جاتی تھی کہ مہمش کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے باپ کا ہے، جو اس خطرناک بیٹے کے لاڈ نخریلی محبوبہ کی طرح اٹھاتا ہے، اور یہ بھی کہ بیٹے کی اتنا بدتمیز ہونے کے باوجود یوسف نے کبھی اسے مارنا تو دور ہلکے سے ڈانٹا بھی نہیں تھا، اس لیے ننھا مہمش باپ کی شے پر بگڑ رہا تھا۔ زارا کی ان شکایات پر یوسف بے بسی سے مسکراتے ہوئے اپنی نکچڑی بیوی کو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ واقعی اس کی زارا کا کوئی حال نہیں تھا۔ اسے بچوں کے متعلق یوسف کی ذات سے ہمیشہ شکایات ہی رہتی تھی۔ کبھی وہ اپنے دوسرے بیٹے کی طرف سے یوسف کی طرف ذرا سی توجہ ہٹتی دیکھ کر فوراً برہم ہو جاتی تھی اور یوسف کی محبت کا محشم سے موازنہ کرنے لگتی تھی کہ ایک باپ ہونے کے ناطے یوسف محشم کو زیادہ اور مہمش کو کم چاہتا ہے، اور جب اس بارے میں بات کر لی تو اس کے ریزیومے بھی وہ انہیں میل کر چکا تھا۔ یوسف ان کی کمپنی کے لیے قابل
اور ایکسپیرینسڈ ورکر تھا، تبھی انہوں نے یوسف کو بطور اسسٹنٹ مینیجر اپنی کمپنی کے لیے ہائر کر لیا تھا اور 2 مہینے کے اندر اسے جوائننگ بھی دینی تھی۔ گھر آتے اس نے زارا کو یہ خوشخبری سنائی تھی اور زارا بہت خوش ہوئی تھی۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل اور یوسف کی ترقی کا سوچ کر وہ بہت شاد تھی۔ یوسف خوشی خوشی جانے کی تیاریوں میں بزی تھا۔ ان کی روانی اور رہنے کا انتظام سب کچھ کمپنی ہی اسپانسر کر رہی تھی۔ یوسف زارا بہت خوش تھے، مگر ان کی یہ خوشی دیر پا قائم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی زندگی میں پھر سے ایک سانحہ ہو گیا۔ کلثوم جو خود بھی بیٹے کے ساتھ جانے کی تیاری کر تھی، جانے سے مہینہ بھر پہلے ہی معمولی سے بخار کے باعث اپنے خالے کی حقیقی سے جا ملے۔ ان کا دم اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے ہوئے نکلا تھا۔ یوسف کے لیے اپنی بہن کو کھونے کے بعد یہ دوسرا جھٹکا تھا جو بہت شدید تھا۔ کلثوم کی وصیت کے مطابق انہیں یہی پاکستان میں مولانا صاحب کے گھر کے پاس والی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، جنہیں انہیں اتفاق سے جگہ بھی مولانا صاحب کی دادی کی قبر کے برابر میں ملی تھی۔ رینا ماں کے انتقال پر فوراً نہیں آ سکی تھی، مگر امریکہ میں اس کا بہت برا حال تھا۔ وہ ماں کی موت کے 4 دن بعد ہی شوہر کے ساتھ پاکستان پہنچ چکی تھی اور غم سے ٹوٹے یوسف کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یوسف بہن کو ماں کی قبر پر لے گیا تھا اور دونوں بہن بھائی ماں باپ کے بعد اپنی ایک بہن کو کھو چکے تھے اور ان کے ساتھ ہی اس دنیا میں آئی تھی، اور اب ماں بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اب ان دونوں بہن بھائیوں کے پاس رشتوں کے نام پر کچھ نہیں بچا تھا۔ دراصل کلثوم کو اپنی جوان بیٹی کی موت کا غم توڑ گیا تھا۔ وہ اکثر ہی کیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ بھلے ہی یوسف اور تینوں پوتے اس کا دل بہلائے رکھتے تھے اور زارا بھی ساس کی خوب دلجوئی اور خدمت کرتی تھی، مگر جوان اولاد کا غم کلثوم کو بھلائے نہیں بھولتا تھا اور یہی غم ان کی جان لے گیا تھا۔ رینا اور ہنری پاکستان میں ایک ہفتہ ہی رہ سکے تھے۔ اس دوران آمنہ بیگم بھی عزیز جان سہیلی اور بھابھی کے غم میں جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی، مگر وہ خوش تھی کہ ان کی بھاوج بائیمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم سمیت بھاوج اور بھتیجا مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اب ان کی بھتیجی رینا بھی اسلام میں داخل ہو جائے۔ وہ رینا سے جب بھی ملتی تھی ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتی رہتی تھی۔ اس بار بھی انہوں نے رینا کو بہت سمجھایا تھا، مگر رینا اور ہنری دونوں ہی نہ جانے کیوں دین اسلام میں داخل ہونے میں متمل تھے۔ بہرحال رینا نے پھوپھی کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور دونوں میاں بیوی واپس امریکہ چلے گئے تھے۔ یوسف کے خاندان کا ایک حصہ ان سے بچھڑ گیا تھا۔ باپ، بہن اور پھر سگی ماں، تینوں اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ایسے میں وہ غم و صدمے سے ٹوٹ کر بکھر ہی جاتا تھا۔ اگر اس کے ساتھ اس کی غمگسار بیوی، اس کی ہمدرد، اس کی روح کا سکون، اس کے دل کی دھڑکنوں کا قرار، اس کی زارا نہ ہوتی۔ اس سے پہلے ہمیشہ زارا کے غم، اس کی تکلیفوں پر یوسف اسے سنبھالتا آیا تھا، مگر اب جیسے یوسف پر ایک پہاڑ جیسا غم ٹوٹ پڑا تھا تو زارا نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ یوسف دل سے اپنی بیوی کا شکر گزار تھا جس نے اس کڑے وقت میں اس کے گھر، اس کے بچوں سمیت اسے بھی بہت خوبی کے ساتھ سنبھالا تھا۔ پھر 1 مہینے بعد صدمے سے چور دل اور برستی آنکھوں کے ساتھ اپنوں سے رخصت ہو کر یوسف اور زارا بچوں کے ساتھ ترکی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اے لڑکی، بات سنو، کیا سوچا تم نے؟ رات سے الٹیاں کر رہی ہو۔ اب تمہارا میاں تو آ کر ڈاکٹر کے ہاں لے جانے سے رہا۔ اپنا حلیہ درست کرو اور میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ یہاں ایک بہت اچھی گائنی ہے، ڈاکٹر شیلا صدیق۔ میری چھوٹی بیٹی ارم نے اپنے دونوں بچوں کے وقت اسی سے علاج کروایا تھا۔ تمہیں بھی اسی کو دکھا دوں گی۔ تیار ہو جاؤ اور جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ اچھا سر درد ہے بھئی، گلے پڑا ڈھول نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹنا پڑے گا۔ وہ ابھی باتھ روم سے وامٹنگ کر کے باہر آئی تھی۔ اس کی نچڑی رنگت دیکھ کر سامنے برآمدے کے تخت پر بیٹھی شگفتہ نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے اپنی ازلی انداز میں جزا کو تیار ہونے کی ہدایت دی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی برآمدے میں پڑی اسی تخت پہ آ کے لیٹ گئی تھی جس پہ شگفتہ بیٹھی تھی۔ وہ کل رات سے ہی الٹیوں سے بے حال ہو رہی تھی۔ دل پہلے ہی عجیب اداسی کی لپیٹ میں تھا، اوپر سے خالہ کے سخت گیر انداز پر بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ خالہ، میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ میری وجہ سے زحمت مت کریں، جزا نے رندی ہوئی آواز میں قدرے تلخی سے کہا تھا، اور شگفتہ بیگم نے جزا کی تلخ آواز پر غصے سے گردن موڑ کر اپنے پاس ہی نڈھال سے پڑی اس ضدی اور اڑیل لڑکی کو دیکھا تھا۔ ساتھ ہی جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھایا تھا۔ اے لڑکی، بات سنو میری، یہ میرا گھر ہے، تمہارے میاں کا خواب نگر نہیں، جہاں تمہیں چھینک بھی آئے گی تو میاں سے لے کر دیور تک سب تمہارے آگے پیچھے تمہاری خدمتیں کرتے گھومتے رہیں۔ میں تمہارے اس عاشق شوہر کی طرح نہیں ہوں۔ جب اس کے گھر پہنچ جاؤ
تب یہ سب نخرے اسے ہی دکھانا؟ مجھے ادائیں مت دکھاؤ، میں تمہارے نخرے دیکھنے یہاں فری نہیں بیٹھی ہوں، بہت سے کام ہیں مجھے، اب جلدی سے اٹھو اور چلنے کی کرو۔ شگفتہ بیگم نے جزا کو بنا کسی رعایت کے جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ انہیں اس جذباتی لڑکی کے جذباتی مظاہرے سخت زہر لگتے تھے، جبکہ سامنے بیٹھی جزا انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ایک بار پھر اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس نے واقعی اپنا گھر چھوڑ کر ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ کل تو وہ شگفتہ بیگم کو ساری سچائی بھی بتا چکی تھی، مگر انہوں نے ساری بات جان کے بھی جزا کو بے نقص سنا ڈالی تھی۔ بقول شگفتہ بیگم کے جزا کے پورا معاملہ اپنے دیوروں سمیت اپنے نانا کے بھی گوش گزار کرنا چاہیے تھا۔ وہ سب مل کے اس کے شوہر کو وہ لتے لیتے کہ وہ خپتی انسان تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا، اور جزا کے گھر چھوڑنے کی دھمکی بھی اس کے شوہر کے بگڑے مزاج پر تڑکے کا کام کرتی۔ وہ اپنی عزیزہ جان بیوی کے بھاگنے کی دھمکی سن کر کبھی بھی اس بچے کو ضائع کرنے کے بارے میں نہیں کہتا۔ پھر بچیاں ہونے کے بعد تو ویسے ہی سب ٹھیک ہو جانا تھا کہ شگفتہ بیگم کا خیال تھا کہ بڑے بڑے سورما بھی اولاد کے آگے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو جزا کا عاشق شوہر اپنے ہی بچے سے آخر کب تک دوری اختیار کیے رکھتا؟ وہ خود ہی ایک دن جزا اور اپنی اولاد کے آگے سرنگوں ہو جاتا، مگر جزا جیسی جذباتی لڑکی نے شوہر کے غصے میں کہے سخت الفاظ کو دل سے لگا کر اپنا تو نقصان کیا ہی تھا، ساتھ ہی اس نے خود کے ساتھ اپنے معصوم بچے کو بھی اس بے رحم دنیا کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر نہ خود محفوظ رہی تھی اور نہ ہی اس نے اپنے آنے والے بچے کے لیے آگے کے لیے کچھ سوچا تھا۔ جزا دل ہی دل میں شگفتہ بیگم کی باتوں سے 100% متفق تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ اسے اس وقت اس مسئلے کا واحد حل یہی نظر آیا تھا کہ وہ خود کو میشم کی نظروں سے اتنی دور لے جائے کہ میشم ابراہیم چاہتے ہوئے بھی نہ تو اس کو ڈھونڈ سکے اور نہ ہی کبھی اس بچی کی صورت دیکھ سکے۔ اس نے اسے جھنجھٹ کہا تھا۔ جزا نے غم و غصے میں اپنی جلد بازی میں کیے گئے اس فیصلے کے نتائج کا تو سوچا ہی نہ تھا، اور اب شگفتہ بیگم کے گھر آنے کے بعد اسے قدم قدم پر شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک غلط فیصلہ لیا تھا، جس کا خمیازہ نہ جانے کب تک اسے بھگتنا تھا۔ شگفتہ جزا کو اپنے پاس ہی اپنے بیڈ پہ سلاتی تھی، اور کل رات سے وہ جزا کی حالت بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کا الٹیاں کرتے کرتے حال خراب ہو چکا تھا، مگر شگفتہ نے اس کی حالت کو دیکھ کر بھی اس پہ کوئی رحم نہ کیا تھا۔ وہ مسلسل اس پر طنز کے تیر چلا رہی تھی۔ جزا کے دل کو ان کے الفاظ سخت چوٹ پہنچا رہے تھے۔ اسے دل درد کے ان لمحات میں شدت سے اپنے سب یاد آ رہے تھے۔ ابھی 2 دن پہلے کی تو بات تھی جب اس کے 5 دیور اس کی معمولی سی بخار کا سن کر کس بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ سب کھانا پینا چھوڑ کے اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھ گئے تھے، اور ساتھ ہی وہ دشمن جان بھی تو تھا جو اس سے خفا ہونے کے باوجود اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر لایا تھا۔ اس نے اسے بسیطے اسٹار سوپ پلایا تھا۔ بے شک اس کی آدھی باتیں طنزیہ ہی تھیں، مگر ان طنزیہ باتوں کے پیچھے چھپی فکر جزا نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اس سے پہلے بھی جب جزا کو نمونیا کا اٹیک ہوا تھا، تب تینوں خرگوشوں نے اسے بتایا تھا کہ جزا کو بے ہوش دیکھ کر وہ کس طرح پاگل ہو کر اٹھا تھا۔ اسے بخار میں جلتا دیکھ کر وہ تڑپنے لگا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے تک وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھا رہا تھا۔ بخار کی شدت ٹوٹنے کے بعد بھی مسلسل اس کی پیشانی پر گیلی پٹیاں رکھتا رہا تھا، اور پھر جزا کے ٹھیک ہونے تک اس نے اپنی جان سے زیادہ عزیز بیوی کا بچوں کی طرح خیال رکھا تھا۔ جزا کے کھانے پینے سے لے کر دوائی تک کا دھیان وہی رکھتا تھا۔ اس دوران وہ جب بھی اسے روٹھی تھی تو اس کو منا کر سمجھا بجھا کر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا تھا۔ جزا کو یقین تھا کہ اگر اس وقت بھی اس کے پاس ہوتا تو جزا کو اس بگڑی حالت کو دیکھ کر سخت متوحش ہو جاتا، اس کے سامنے ڈاکٹرز کی لائن لگا دیتا اور خود اس کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے پاس ہی رہتا۔ 3 دن میں ہی وہ میشم کو بری طرح مس کرنے لگی تھی۔ اس کی ایک ایک سانس اسی شخص کا نام الاپ رہی تھی جو جزا کی روح کا سکون تھا۔ اس کے بنا پل پل وہ بکھر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اسے بے پناہ یاد کر رہی تھی۔ اس کے میشم سے زندگی بھر دور رہنے کے دعوے اب خود ہی اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ بیٹھے بیٹھے مراقبے میں کیوں چلی گئی ہو؟ جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ، ڈاکٹر کو دکھا لاؤں پھر، ورنہ آج رات کی پوری رات بھی الٹیاں کر کر کے میری نیند حرام کر دو گی۔ شگفتہ بیگم کی پاٹ دار آواز پر وہ اپنے سوچوں میں جو گم تھی اچانک چونک گئی تھی۔ اس کی گود میں رکھے ہاتھوں میں قطرہ قطرہ اس کے آنسو جمع ہو رہے تھے۔ وہ کب سے میشم کو یاد کر کے بے آواز رو رہی تھی۔ یہ رونا دھونا بند کرو، مجھ پہ جذباتی وار نہیں چلیں گے۔
شگفتہ بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور تبھی کوئی زوردارانہ انداز میں سلام کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم بھابھی جان۔ جزا نے آواز سنتے ہی ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا اور مہمر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیرت سے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ یک ٹک مہمر کی صورت تکتی رہ گئی تھی۔ اسے جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کا شرارتی خرگوش، اس کا بھائی، اس کا پیارا سا مہمر کھڑا تھا۔ پھر جیسے اسے مہمر کی موجودگی کا یقین آیا، وہ برستی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے خوشی سے بے حال ہو گئی تھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگ کر مہمر کے پاس پہنچتی اس کے شانے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ مہمر کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے تپتی دھوپ میں جیسے سائے کا احساس ہوا تھا۔ مہمر میرے بھائی، وہ زور زور سے چیخ کر رونے لگی تھی اور مہمر اسے ہزاروں کے تار روتے دیکھ کر حقیقتاً بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ بھابھی یار چپ ہو جائیں، اس طرح مت روئیں ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ مہود کی طرح رونے لگوں گا، مہمر نے جزا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ مہمر میرے بھائی کیسے ہو تم؟ اور تمہیں یہاں میری موجودگی کے بارے میں کس نے بتایا؟ جزا نے مہمر کے شانے سے سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس دوران شگفتہ بیگم آنکھیں سکیڑ کر مسلسل مہمر کو گھور رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا لڑکا اس ملک کا تو قطعی نہیں لگ رہا تھا۔ کیسی بیوقوفوں جیسی باتیں کری ہو لڑکی، اسے یہاں تمہاری موجودگی کا اور کون بتائے گا سوائے تمہارے اس کے احمق کزن زین کے؟ اور تم لڑکے، تم اس کے دیور ہو، اب آ ہی گئے ہو تو اپنی اس نادان بھاوج کو سمجھاؤ، ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی طرف سے بھی لاپرواہی برت رہی ہے، کل کو کوئی نقصان ہو جائے تو مجھے ذمہ دار مت ٹھہرانا، ابھی سے بتا رہی ہوں، بیٹھو تم چائے پی کر جانا۔ شگفتہ بیگم اپنے ہی انداز میں مہمر کو جزا کے بارے میں بتا کر اس کی مہمان نوازی کرنے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ مہمر ان کی زبانی جزا اور بچے کی والی بات سن کر شاکڈ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی جزا کو حیرت سے تکا تھا، جو مہمر کی سوالیہ نظر خود پر مرکوز پا کر نظر چرانے لگی تھی۔ بھابھی یہ خالہ جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے؟ مہمر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جواباً جزا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے سامنے پڑے صوفوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب اس کے پاس مہمر کو سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے بھی مہمر کو سب کچھ بتا کر اس سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس کی غیر موجودگی میں جزا کی سانسوں میں بستے اس خوبصورت شہزادے کا کیا حال تھا، جسے 3 دن سے بنا دیکھے اب جزا کی سانسیں بھی اس سے ناراض ہونے لگی تھی۔ چاروں طرف تحادے نگاہ تک لہلہاتے اور جھومتے درختوں کی بہتات تھی۔ پوری زمین سرز و سبزہ زار تھی، جہاں تک نظر جا رہی تھی وہیں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ بڑے بڑے خوبصورت پیڑ پودوں اور پھولوں سے لدے باغوں میں وہ اکیلا حیرت سے چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ چھوٹے چھوٹے باغوں کو پار کرتا کہ اچانک اسے آواز آئی، میشم! اپنے نام کی پکار پر وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، کوئی بھی نہیں تھا، اور مزید آگے بڑھنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اس کے دوش پر، ہوا کے دوش پر لہراتے اپنے نام کی پکار پر وہ چونکا تھا۔ وہ اسی سمت بھاگ کر گیا تھا جہاں سے اسے یہ آواز آئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سا بڑا سا ہرا بھرا باغ تھا جس میں بھاگتے بھاگتے وہ داخل ہوا تھا۔ باغ میں دائیں اور بائیں صرف 2 رستے کٹ رہے تھے۔ وہ اپنے انداز سے دائیں طرف مڑا تھا۔ سامنے ہی تناور اور ہرا بھرا بے حد وسیع اور پھلوں سے لدا پدا تندومند درخت موجود تھا اور اس کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ وہ حیرت سے سامنے دیکھتا ہوا جیسے جیسے درخت کی طرف بڑھ رہا تھا، سامنے موجود چہرے واضح ہوتے جا رہے تھے۔ پیڑ کے سائے تلے یوسف اور زارا بیٹھے مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آؤ میشو میری جان، یہاں بیٹھو۔ یوسف اپنے پاس آتے بیٹے کو اپنے اور زارا کے بیچ بٹھانے لگا تھا۔ میشم حیرت سے ماں باپ کے چہرہ تکتا ہوا ان کے بیچ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت پریشان ہو میری جان، اس کڑے وقت میں کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، مگر میں جانتا ہوں میرا بیٹا ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہے۔ تم بچپن سے بے حد حساس، تحمل مزاج اور مضبوط اعصاب کے مالک رہے ہو میشو۔ ابھی تمہاری برداشت سے مجھے انکار نہیں ہے، فکر مت کرو، یہ کڑا وقت ہے مگر جلدی سے ٹل جائے گا۔ پریشان مت ہونا، ٹوٹنا مت، ہمارے تحفے مستقبل میں تمہارے کام آئیں گے۔ یوسف نے بولتے ہوئے رک کر اپنے سامنے بیٹھے میشم کو دیکھا تھا جس کی خوبصورت آنکھوں سے ایک تسلسل سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یوسف نے بیٹے کے آنسو صاف کرتے ہوئے دونوں ہاتھ سے بیٹے کے سر کی طرف اطراف رکھ کر
پیار سے اس کی پیشانی چومی تھی اور ایک ٹھنڈک سی محشم کے رگوں پہ میں اترتی چلی گئی تھی۔ شامی دیکھو ہم تمہارے لیے کیا لے کے آئے ہیں، یہ تینوں تمہارے لیے اللہ کا تحفہ ہیں، یہ تمہاری آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک بنیں گے، انہیں ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھنا شامی، تمہاری اولاد کے روپ میں اللہ نے مجھے ایک دیرینہ خواہش پوری کر دی ہے، اس گڑیا کا خاص کر احترام کرنا میرے بچے۔ زارا کی مسکراتی آواز پر محشم نے گردن موڑ کر ماں کی طرف دیکھا تھا اور زارا کی گود میں موجود ایک بے حد خوبصورت اور نرم و نازک گلابی گڑیا جیسی بچی کو دیکھ کر وہ ساکت سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ بچی کے ساتھ ہی اس کی نظر زارا کے پیچھے سے نکلتی جزا پر پڑی تھی، جسے دیکھ کر محشم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی۔ خوبصورت ڈارک پنک کلر کے لباس میں زارا کے پیچھے کھڑی جزا کے چہرے کو ایک خوبصورت نور نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی الوہی چمکدار روشنی نے اس کے چاروں طرف ایک ہالہ سا بنایا ہوا تھا، جس کی چکا چوند سے اس کی گود میں موجود دو خوبصورت ننھے وجود بھی روشن ہو رہے تھے۔ جزا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سفید کپڑوں میں لپٹے دو بچوں کو تھاما ہوا تھا۔ محشم کو بچوں کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ تو بس سکتہ زدہ نگاہوں سے اپنی جزا کو دیکھ رہا تھا، جو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ محشم کی نگاہیں اس پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ شامی دیکھو یہ گڑیا تمہاری ماں کی امانت ہے، یہ دونوں تمہارے بیٹے تمہارے ڈیڈ کے خاندان کا اثاثہ ہیں، ان کی ذمہ داری میں تمہیں سونپتی ہوں۔ زارا کی آواز پر محشم نے چونک کر ماں کا چہرہ دیکھا تھا۔ محشم کے دیکھتے ہی دیکھتے زارا نے اپنی گود میں موجود بچی کو محشم کی گود میں منتقل کیا تھا۔ تب تک جزا بھی محشم کے سامنے آ کے بیٹھ گئی تھی اور اس کی گود میں موجود دو خوبصورت گلابی گڈے محشم کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حبشہ کی گود میں موجود وہ جشا کی گود میں محشم ہوگا محشم کی گود میں موجود وہ دو بچے بھی بالکل اسی بچی کی شکل کے نرم و نازک سے وجود تھے۔ وہ اتنے ملائم اور سفید تھے جیسے انہیں روئی سے بنایا گیا ہو۔ محشم نے سب سے پہلے اپنی گود میں موجود اپنی بیٹی کی پیشانی چومی تھی اور اس کے بعد اس نے جزا کی گود میں موجود ان دونوں بچوں کی پیشانی کو والہانہ انداز میں چوم ڈالا تھا۔ میری عائشہ کا دھیان رکھنا محشو، کافی دیر سے خاموش بیٹھے یوسف نے بیٹے سے کہا تھا۔ محشم نے عائشہ کے نام پر چونک کر باپ کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کے پاس بیٹھا یوسف نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ڈیڈ، محشم نے بے چین ہو کر باپ کو آواز دی تھی، ساتھ ہی گردن گھما کے دوسری طرف دیکھا تھا، مگر دوسری طرف اس کے پاس بیٹھی زارا بھی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ یوسف کے ساتھ زارا بھی اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ محشم نے ماں باپ کے اچانک کیوں غائب ہونے پر پہلے تو متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا تھا اور پھر ناکام ہو کر بے بسی سے اپنے سامنے بیٹھی جزا کو دیکھنے لگا تھا، جو خود بھی اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ محشم نے ڈبڈبائی نظروں سے اپنی گود میں موجود اس چھوٹی سی گڑیا کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور جزا کی گود میں پڑے ایک بچے کو بھی اس نے محبت سے دیکھا تھا، جو باپ کو دیکھ کر خوشی سے مسکرایا تھا۔ محشم نے اپنے بیٹے کو مسکراتے دیکھ کر خود بھی خوبصورتی سے مسکرانے لگا تھا اور جھک کر جزا کی گود میں پڑے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگی گڑیا کی اور بعد میں اپنے سینے سے لگی گڑیا کی پیشانی چوم لی تھی۔ میری عائشہ، محشم کے لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی۔ محشم، ہمارے بچے۔ جزا نے رندی ہوئی آواز میں محشم سے سر اٹھا کر جزا کو دیکھا تھا، مگر اس کے سامنے بیٹھی جزا اب اس کے سامنے موجود نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اور تو اور اس کے سینے سے لگی وہ چھوٹی سی گلابی گڑیا اور جزا کے پاس موجود دونوں روئی جیسے بچے بھی کہیں نہیں تھے۔ وہ سب بھی زارا اور یوسف کی طرح اچانک غائب ہو گئے تھے۔ محشم ان سب کے یوں اچانک چلے جانے پر تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے سخت بے چین ہو کر گردن دائیں بائیں گھما کر جزا اور بچوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ جزا، جزا، جزا کہاں ہیں آپ؟ جزا! وہ ہلکے بل چیختے ہوئے دیوانوں کی طرح جزا کو آوازیں دیتا بھاگ رہا تھا، مگر جزا اسے کہیں نہیں مل رہی تھی اور پھر تیزی سے بھاگنے کے نتیجے میں وہ ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر زور سے نیچے گر پڑا تھا۔ جزا! وہ ایک زوردار دل خراش چیخ کے ساتھ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ بھائی! محشم کے کانوں میں آواز آئی تھی اور کسی نے اسے زور سے جھنجھوڑا تھا۔ محشم نے اپنے پاس بیٹھے شخص کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوں اور پسینے سے تر ہو رہا تھا اور جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ بھائی ہوش کریں، میں ہوں محشم، کیا ہوا؟ آپ نے کوئی بہت برا خواب دیکھا ہے کیا؟ آپ نیند میں بھابھی کو پکارتے ہوئے رو رہے تھے، آپ نے انہیں خواب میں دیکھا ہے؟ محشم نے پریشان ہو کر اپنے سامنے بیٹھے محشم
کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پوچھا تھا، جبکہ محشم نے کوئی جواب دیے بغیر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ مہمش بڑے بھائی کے ساتھ تہجد پڑھنے آیا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے اپنے بیڈ پہ سوئے ہوئے مہمش کو اپنے تکیے پر سخت بے چینی سے سر پٹکتے دیکھا اور پھر پریشان ہو کر ان کے پاس جا بیٹھا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا محشم نہ صرف سخت بے چینی سے اپنے سر تکیے پر مار رہا تھا، بلکہ وہ بآواز بلند جزا کو آواز دے رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ مہمش نے دکھی نظروں سے بڑے بھائی کا بگڑا ہوا حال دیکھا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں نے خواب میں ماما ڈیڈ کو دیکھا تھا اور جزا کو بھی۔ وہ تینوں میرے پاس موجود تھے، مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک نہ جانے وہ باتیں کرتے کرتے کہاں غائب ہو گئے۔ حامی، ماما ڈیڈ کو پتہ ہے میرا درد، وہ میری اذیت جانتے ہیں۔ ڈیڈ نے مجھ سے کہا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس ٹوٹنا مت محشو۔ وہ مجھے مضبوط رہنے کا درس دے رہے تھے، صبر کرنے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن آج 8 مہینے ہو گئے جزا کو مجھ سے دور ہو گئے۔ مہمش، میں نے 8 مہینے سے اپنی جزا کو نہیں دیکھا، اور دیکھو میں اب تک زندہ ہوں، سانس لے رہا ہوں، اور کتنا صبر کروں یار، کتنا مضبوط رہوں۔ جزا میری اس سزا کو نہ جانے کب ختم کریں گی، کب انہیں مجھ پہ رحم آئے گا، آخرکار وہ مجھے آزماتی رہیں گی۔ حامی، آخر کب تک؟ مہمش کے کندھے سے لگا ہارے ہوئے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ بڑے بھائی کے درد میں ڈوبے لفظ مہمش کا دل چیر گئے تھے۔ جزا کو ان سب سے دور گئے پورے 8 ماہ ہو گئے تھے۔ بھائی، کسی بھی انسان کو آزمائش میں ڈالنا اور اسے نکالنا کسی دوسرے انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اس رب کا کام ہے، اور بے شک اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ آزمائش میں بھی اپنی انہی بندوں کو ڈالتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ وہ رب کائنات ہر ایک کو اس کے حوصلے کے مطابق ہی آزماتا ہے۔ ہماری کیا مجال ہم کسی کے لیے سراپا آزمائش کا دورانیہ متعین کر سکیں۔ ہمارا کام تو بس اس رب کے فیصلوں پر سر جھکانا ہے، ازل سے لکھے ہوئے مقدر کے ہر اچھائی اور برائی کا سامنا اللہ کی رضا جان کر کرنا ہے۔ اس لیے آپ اس رب سے اس کی آزمائش میں سرخرو ہونے کے لیے دعا کیا کریں، جس نے آپ کو یہ آزمائش دی ہے۔ بھائی، اس وقت سے گزرنے کا، اس تکلیف کا جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قوت مانگیں۔ صبر، برداشت، حوصلہ، یہی وہ ہتھیار ہیں جن کا سہارا لے کر آپ اس وقت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بھائی، بس اللہ کی ذات سے مایوس مت ہوں، اس سے سب اچھا ہونے کی امید رکھیں۔ ہر چیز اپنے طے شدہ وقت پر ہی پوری ہوتی ہے۔ آپ کی اذیت کا یہ دورانیہ بھی اب زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں بھائی، آپ بھی اس سے دعا کریں کہ جلد از جلد آپ کی اس آزمائش کو ختم کر دیں۔ بھابھی، ہمیں مل جائیں۔ مہمش نے بھائی کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا، اور پھر چمکتی آنکھوں سے مہمش کو دیکھ کر وہ مزید گویا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں بھائی، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ آپ کی ان سب مشکل وقت کو اب بہت جلد ختم کرنے والا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ جزا بھابھی ہمیں بہت جلد ملنے والی ہے۔ مہمش نے محشم کے بھوجل سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جوش و جذبات سے کہا تھا۔ آمین میری جان، آمین۔ اللہ کر تمہارے الفاظ سیدھا عرش تک پہنچے اور وہ عظیم ذات ان پر کن فرما دے۔ محشم نے بھائی کی پیشانی کو چومتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپائے تھے، اور پھر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ وضو کرنے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر واش بیسن پر لگے بڑے سے دیوار گیر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے محشم کے کانوں میں بے اختیار جزا کی آواز گونجنے لگی تھی۔ محشم، آپ کو پتہ ہے میں بہت جذباتی ہوں، اور میرے جذبات کو آپ مذاق میں بھی ہرٹ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ میں سچ مچ آپ کی زندگی سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ آپ میری گرد کو بھی نہیں پا سکیں گے، چاہتے ہوئے بھی مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ جزا کے الفاظ نے مہمش کو جیسے کانٹوں پر گھسیٹ لیا تھا۔ اس کے کانوں میں گونجنے والے یہ لفظ جیسے اس کی سماعتوں کو بہرا کرنے کے درد تھے۔ تبھی وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بے اختیار آنکھیں موند گیا تھا۔ بس کر دے جزا، میں ہار گیا ہوں، آپ کے انتظار میں تنہا جیتے جیتے میں ہار گیا ہوں۔ واپس آ جائیں پلیز، ایک بار واپس آ جائیں۔ میرا ضبط، میرا حوصلہ، میری ہمت اب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ ختم کر دیں اس سزا کو، لوٹ آئیں پلیز، لوٹ آئیں۔ محشم نے اپنی جلتی آنکھوں کو کھول کر ٹھنڈے یخ پانی کے جھپاکے چہرے پر اور آنکھوں پر مارے تھے۔ اس کے بے آواز بہتے آنسو اس پانی میں شامل ہو کر بے مول ہوتے جا رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا، بے آواز رو رہا تھا، بنا یہ جانے کہ اب بہت جلد غم میں بہتے اس کے یہ قیمتی آنسو بے پایا خوشی اور تشکر کے آنسوؤں میں تبدیل ہونے والے تھے۔
جزا اور میشم سے الگ ہوئے 8 ماہ بیت گئے تھے۔ ان 8 ماہ میں اس کی زندگیوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ جزا کے یوں اچانک چلے جانے سے سرفراز صاحب جیسے ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کا حق ادا کرنے میں ناکام ثابت ہو چکے تھے۔ وہ تو لاہور واپس جانا چاہتے تھے، مگر میشم نے انہیں 1000 واسطے دے کر اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ وہ بھی نہ جانے کیا سوچ کر نوازوں کے پاس رک گئے تھے۔ شاید ازالہ کرنے چاہتے تھے اس لا تعلقی کا جو انہوں نے اپنے نوازوں کے ساتھ سالوں سے اختیار کی ہوئی تھی۔ جزا کے جانے کے بعد میشم کا گھر اور اس کے بھائیوں کی زندگی کس حد بری طرح سے متاثر ہوئی تھی، اس کا اندازہ میشم کو جزا کے جانے کے 2 ہفتے بعد ہی اچھی طرح ہو گیا تھا۔ جزا کے گھر چھوڑنے کے دوسرے ہفتے کی بات ہے۔ ان دنوں میشم شدید بیمار تھا۔ اسے سخت سٹریس، بے آرامی اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے مستقل سر درد رہنے لگا تھا۔ ساتھ ہی بخار میں شدت سے حملہ آور ہوا تھا، مگر وہ مسلسل اپنی صحت کے ساتھ لاپرواہی برت رہا تھا۔ اس لیے اس کے کھانے پینے اور دوائی وغیرہ کا دھیان میسف اور میمش ہی رکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میمش اور میسف کھانا لے کر میشم کو کھلانے آئے تھے۔ میمش ہاتھ دھونے باتھ روم میں گھس گیا تھا اور میمش پانی اور روٹیوں کا ہاٹ پاٹ لیے کچن میں گیا تھا۔ تبھی سائڈ ٹیبل پہ فون بجنے لگا تھا۔ بیڈ پر بیٹھے میسف نے اسکرین چونک کر فون دیکھا تھا۔ یہ جزا کا فون تھا جو ہر وقت میشم کے پاس ہی رہتا تھا۔ فون کی اسکرین پر بلنک ہونے والا نمبر میسف کے سسرال کا تھا۔ میسف نے اسکرین کو گھورتے ہوئے فون ریسیو کیا تھا اور دوسری طرف اس کی ساس تھی جو جزا سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میسف کا ان دنوں اپنی سسرال میں کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کے سسرال والے جزا کی غیر موجودگی سے ناواقف تھے۔ ابھی بھی آنے والی کال پر میسف نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ساس سے 2 ٹوک بات کرے گا۔ آنٹی، بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی بھابھی سے بات نہیں ہو سکے گی، اور آگے کب بات ہوگی یہ بھی آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ بھابھی ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں۔ بھائی کے ساتھ کسی ذاتی جھگڑے کی وجہ سے بھابھی یہ گھر چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ میں کئی دن سے آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا، تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ فی الحال بھابھی کی آمد تک شادی کی تیاریاں روک دیں۔ بھابھی کی واپسی پر شادی نہیں ہو سکتی۔ میسف نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے اپنی ساس کا جواب سنتا، کسی نے پیچھے سے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا تھا۔ میسف نے پلٹ کے دیکھا تو ہاتھ میں پانی کا جگ اور روٹیوں کا ہاٹ پاٹ لیے میمش کھڑا تھا۔ اس کے بالکل پاس غصے سے میسف کو گھورتا میشم بھی تھا۔ میسف کے ہاتھ سے فون میشم نے ہی چھینا تھا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ یہ سب کیا ہے سیفی؟ کیا کہہ رہے تھے تم فون پر؟ میشم نے میسف کو گھورتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا۔ جو سچ ہے وہی بتایا بھائی۔ میں بھابھی کی غیر موجودگی میں اپنی شادی کی خوشیاں نہیں منا سکتا، اس لیے میں نے انشا کی ماما کو صاف جواب دے دیا ہے، میسف نے بھائی سے بلا جھجک کہہ دیا تھا۔ مگر سیفی، میشم نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن میسف نے نفی میں گردن ہلا کر فوراً اسے روک دیا تھا۔ سیفی نے ٹھیک کیا بھائی، کیونکہ بھابھی کے بنا شادی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ میمش نے بھی میشم کو صاف انکار کر دیا تھا۔ میشم بس حیرت سے منہ کھولے دونوں بھائیوں کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ جزا کے جانے کے دوسرے ہفتے بعد میشم کو اپنے بھائیوں کی طرف سے لگنے والا پہلا جھٹکا تھا۔ میشم نے دونوں چھوٹوں کو سمجھانے کی سرتوش کوششیں کر لی تھی، مگر وہ دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے جزا کی غیر موجودگی میں شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میمش اور میسف کی شادیاں ٹل گئی تھیں۔ پری اور اس کے گھر والے جو جزا کو جانتے تھے، انہیں میمش کے فیصلے پر بالکل بھی اعتراض نہیں ہوا تھا، کیونکہ ضیاء الدین صاحب اور اس کی فیملی بھی میمش کی ہی حامی تھی۔ وہ سب چاہتے تھے کہ پری اور میمش کی شادی جزا کے ملنے کے بعد ہی ہو، مگر میسف کی شادی سے انکار پر اس کے سسرال میں مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ساس کو اپنے ہونے والے داماد کی شادی ملتوی کرنے کے اعلان پر خاصا اعتراض تھا۔ اس طرح بیچ میں ساری تیاریاں روک کر ایک غیر معینہ مدت تک کے لیے شادی کو ٹال دیے جانے پر وہ بہت برہم ہوئی تھی۔ بیگم زرار میسف سے سخت بدگمان ہوئی تھی، جو اپنی بھاوج کے لیے ان کی بیٹی کو نہ جانے کب تک کے لیے انتظار کی سولی پر لٹکانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لیے ان کا دل بھی اس رشتے سے کھٹا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ جزا کی اچانک گمشدگی کی وجہ سے کافی وسوسے کا شکار ہو گئی تھی۔ جزا خواب نگر کے 6 مردوں کے درمیان واحد عورت تھی اور اس گھر کے سربراہ کی شریک حیات بھی۔ اس کا یوں اچانک لاپتہ ہونا اس بات کو صاف ظاہر کرتا تھا کہ خواب نگر کی شروعاتی سیڑھیاں ہی خاصی کمزور اور کھوکھلی تھیں۔ بیگم زرار جزا کے غائب ہونے کی وجہ سے میشم کی طرف سے مشکوک ہو گئی تھیں۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ ضرور میشم کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے جزا کے ساتھ
کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ وہ مجبوراً اپنا ہی گھر چھوڑ کر بھاگ نکلی تھی۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ جس گھر کے بڑے اور ذمہ دار بیٹے کی شادی شدہ زندگی کا یہ حال تھا کہ اس کی بیوی اور اس کے گھر ایک ذمہ دار عورت ہی اپنے شوہر اور گھر دونوں کو چھوڑ کے جا چکی تھی، ایسے میں اس کی کم عقل بیٹی کا کیا مستقبل ہوتا؟ انشا کی جیٹھانی جس طرح اپنے گھر کو چھوڑ کر غائب ہوئی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا جیٹھ اپنی بیوی کو ڈھنگ سے نہیں رکھ سکا تھا۔ اس کی ازدواجی زندگی بری طرح کشیدگی کا شکار تھی۔ ایسے میں اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اپنے بھائی کی زیر سایہ رہنے والے محسوب بھی مستقبل قریب میں ان کی بیٹی کے ساتھ ٹھیک رہتا اور انشا کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو پاتا۔ یہ خوف دن رات اس کے دل میں گھر کرنے لگا تھا کہ کہیں خواب نگر میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہنے والے محشم کے دوسرے چھوٹے بھائی کے کہیں اسی کے نقش قدم پر چلنے والے نہ نکلیں۔ اس لیے وہ اب محسب کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہنے میں سخت متعامل اور خدشات کا شکار تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی طرف سے رشتہ ختم کرنے کا بھی سوچ لیا تھا۔ پھر بیگم زرار نے اسی ہفتے محشم کو کال کر کے اپنے انہی خدشات کا اظہار ان کے سامنے بھی بلا جھجک کر دیا تھا۔ انہوں نے محشم سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ محسب اور زرار کی شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، انشراء کی شادی کے لیے۔ ان کی بات سن کر محشم حقیقتاً شاکڈ ہو کر رہ گیا تھا۔ جزا کے جانے کے بعد محشم کو ملنے والا یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بگڑی ازدواجی زندگی کا سیدھا اثر اس کے بھائیوں کی زندگی پر پڑ رہا تھا۔ اس لیے اس نے اسی شام کے وقت ضیاء صاحب اور نانا جان کو اپنے ساتھ لیا تھا اور سیدھا انشا کے گھر جا پہنچا تھا، مگر اس سے پہلے اس نے محسب کو بری طرح جھاڑ بھی پھیلائی تھی، جس نے بنا اس سے پوچھے اپنی مرضی چلا کر پورا معاملہ ہی بگاڑ ڈالا تھا، جبکہ محسب کے دل میں انشا اور اس کے گھر والوں کی طرف سے پہلی گرہ رہ چکی تھی۔ شام کو محشم نانا جان اور ضیاء صاحب کو لے کر ڈاکٹر زرار کے گھر پہنچا تو راستے میں ہی انہوں نے زرار صاحب کو بھی کال کر کے گھر پہنچنے کا کہہ دیا تھا۔ جب کچھ دیر بعد زرار صاحب گھر پہنچے تو انشا ڈرائنگ روم میں اپنی کتابیں کھولی بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اچانک اپنے گھر میں ضیاء صاحب اور ایک بزرگ ہستی کو محشم کے ساتھ دیکھ کر انشا نے فوراً سر پہ دوپٹہ جما کر سب کو سلام کیا تھا۔ نانا جان سمیت محشم اور ضیاء صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی تھی۔ پھر وہ سب کو ایک طرف صوفے پر بٹھاتے ہوئے ماں کو بتانے اندر چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بیگم زرار جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو محشم اور ضیاء صاحب کے ساتھ ایک بزرگ کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ محشم پہلی بار ان کے گھر بلا اطلاع آیا تھا، اس لیے وہ اسے دیکھتے ہی سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ اسی وقت زرار صاحب بھی گھر آ چکے تھے۔ ان کے آنے کے بعد نانا جان سے تعارف کا مرحلہ ڈاکٹر زرار اور بیگم زرار کے لیے حیران کن ثابت ہوا تھا، کیونکہ سرفراز صاحب محشم کے سگے نانا تھے اور ان کے سب اپنے نواسوں کی منگنی پر عدم موجودگی ڈاکٹر زرار اور ان کی بیگم کے سامنے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی، لیکن ضیاء صاحب نے قاعدے سے ساری بات سنبھال لی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر زرار کو بتایا تھا کہ سرفراز صاحب خرابی صحت کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ محشم اور محسب کی منگنی میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور اب وہ بعد میں مری آئے تھے، اس لیے محمش اور محسب کی منگنی میں مری آئے تھے تاکہ جزا سمیت اپنے نواسوں انشا سے بھی مل سکیں۔ ضیاء صاحب کی وضاحت پر ڈاکٹر زرار بھی مطمئن ہو گئے تھے اور پھر رسمی بات چیت کے بعد محشم نے ڈاکٹر زرار کے سامنے ان کی بیگم کے خدشات پیش کیے تھے۔ انکل آنٹی، پچھلے دنوں میرے اور جزا کے بیچ کچھ جھگڑے کی وجہ سے اس وقت سخت ڈری ہوئی ہے۔ جزا آنٹی پچھلے دنوں میرے اور جزا کے بیچ ہوئے جھگڑے کی وجہ سے اس وقت سخت ڈری ہوئی ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ میری اور جزا کی نااتفاقیوں کو دیکھ کر میرے بھائی بھی کہیں میری ہی ڈگر پر چلتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی نہ کر جائیں کہ بعد میں جزا کی طرح ان کی بیویوں کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑے۔ انہیں خدشہ ہے کہ میرے اور جزا کی طرح کہیں محسب اور محمش کی شادی شدہ زندگیاں بھی ایسی تلخیوں کا شکار نہ ہو جائیں جن کا نتیجہ ان کی علیحدگی کی صورت میں سامنے آئے۔ میرے اور جزا کے رشتے میں آئی لرزشوں کو وہ غلط تناظر سے دیکھ رہی ہیں۔ میری کی گئی غلطیوں کو وہ میرے بھائی کی ذات سے منسوب کر کے دیکھ رہی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے محسب اور انشا کی شادی کو توڑنے کے متعلق بھی سوچ لیا ہے۔ محشم نے کہتے ہوئے سر اٹھا کر زرار صاحب کو دیکھا تھا، جو محشم کی بات سن کر شاکڈ ہی رہ گئے تھے۔ ان کی بیوی نے ان سے بلا پوچھے ہی بالا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔
انہوں نے سخت شاکی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی بیوی کو دیکھا تھا، جو شوہر کی نظروں سے اپنے وجود میں جمی دیکھ کر خائف ہو گئی تھی، جبکہ ڈرائنگ روم سے منسلک روم میں کھڑی انشرا کو بھی اپنی شادی ٹوٹنے والی بات سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اس خبر سے اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک تھم گئی تھیں۔ مگر آنٹی، میں آج آپ دونوں کو اس بات کا تسلی دینے آیا ہوں کہ میرے کسی بھی برے عمل کو آپ میرے بھائیوں کے ساتھ منسلک کر کے مت دیکھیں۔ میری یا میرے بھائیوں کی تربیت میرے باپ باپ نے اس طرح کی نہیں کی ہے کہ جب ہم کسی عورت سے بدسلوکی کے مرتکب ہوں، بھلے ہی میری شادی شدہ زندگی اس وقت آپ کے سامنے سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، مگر یقین کریں کہ اس کا میرے بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے محض کے متعلق ڈر اور خدشات بالکل بے بنیاد ہیں، کیونکہ وہ میرا سب سے برداشت و تحمل مزاج بھائی ہے۔ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا جس سے انشا کا دل دکھے یا اسے تکلیف پہنچے۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں انکل کہ انشا کو میرے گھر میں کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوگی۔ اس وقت میرے گھر کو بھلے ہی بہت سی لرزشوں کا شکار ہے، مگر وعدہ کرتا ہوں ان کا اثر اپنے بھائیوں کی زندگی پر نہیں پڑنے دوں گا۔ آپ پلیز مجھ پر بھروسہ کریں اور اس رشتے کو ختم مت کریں۔ میشم نے زرار صاحب کو دیکھتے ہوئے سیدھے لفظوں میں پوری بات سمجھا کر آخر میں اس سے درخواست کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میسف نہ صرف انشا کو بہت پسند کرتا ہے بلکہ اسے شدت سے چاہنے بھی لگا ہے، اس لیے وہ کسی طرح بھی یہ شادی ٹوٹنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ اس کی بات سن کر زرار صاحب شرمندہ سے ہو گئے تھے، ساتھ ہی انہوں نے غضیلی نظروں سے بیوی کو دیکھا تھا۔ بیگم زرار بھی میشم کی بات سن کر خود بھی نادم ہو گئی تھی، اسی لیے ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ وہ اندر موجود انشا کے آنسو اس روح فرسا خبر کو سننے کے بعد پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ اسے کم سے کم اپنی ماں سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ میشم اور جزا کی درمیان چلتی رنجش کو بنیاد بنا کر اس کی شادی توڑنے کے درپے ہو جائیں گی۔ انشا کے لیے اب اپنے خوبصورت شہزادوں جیسے حسین منگیتر کو چھوڑنے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ میں انشا کی ماں کی طرف سے شرمندہ ہوں میشم بیٹا، یقیناً ان کا ڈر اور خدشات بالکل غلط ہیں۔ میں آپ کو اور جزا بیٹی دونوں کو جانتا ہوں۔ جزا کی گمشدگی کے پیچھے وجہ چاہے جو بھی ہو، وہ آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس بات کو وجہ بنا کر باقی سب بھائیوں کو ایک ہی تناظر سے دیکھنا سراسر ایک غلط عمل ہے۔ آپ سب بھائیوں کی باہمی محبت اور لگاؤ سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ جس دن میں نے خواب نگر میں آپ کے بھائیوں کو ایک دوسرے سے محبت و خلوص کو دیکھا تھا، اسی دن میرے دل کی ایک شدید خواہش بن چکی تھی کہ کسی بھی طرح میری بچی کو آپ کے اس خوبصورت اور محبتوں سے سجے گھر میں جگہ مل جائے۔ اور دیکھیں، اللہ نے میری سن لی، میری انشا واقعی خود خوش قسمت نکلی، جس کا نصیب میرے خواہش کے مطابق آپ کے گھر سے جڑ گیا۔ ہو سکتا ہے میں انشا کے لیے میسف سے اچھا لڑکا ڈھونڈ لوں، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے خواب نگر جیسا گھر نہیں ڈھونڈ پاؤں گا۔ میں نے جس دن انشا کا رشتہ میسف سے جوڑا تھا، اس دن میں نے آپ کے ساتھ خود کو بھی یہ بار بار کروا دیا تھا کہ انشا آپ سے نہیں، آج سے نہیں، میری بیٹی نہیں بلکہ میرے پاس آپ کے گھر کی امانت ہے۔ آپ کا جب دل چاہے اپنی امانت آ کر لے جائیں۔ آج میں آپ کو زبان دیتا ہوں، انشا کی شادی جب ہوگی میسف سے ہی ہوگی۔ زرار صاحب نے خاموش بیٹھی بیوی کو کٹیلی نظروں سے دیکھ کر میشم کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا، اور میشم نے ان کی بات سن کر ایک پرسکون سانس لی تھی۔ ساتھ ہی وہ خوشی سے اٹھ کر زرار صاحب کے گلے لگ گیا تھا۔ بہت شکریہ انکل، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دے کر مجھے جیسے زندگی بھر کے لیے خرید لیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کہ اس یقین اور اعتماد کو زندگی بھر ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ آپ کا مان سلامت رکھوں گا۔ میشم نے ڈاکٹر زرار سے الگ ہوتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اندر کھڑی انشا نے بھی باپ کی بات سن کر اپنے بہتے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب بات اس کے باپ کی زبان کی تھی، اور اب سوائے اللہ کے اس دنیا کا کوئی بھی طاقت اسے میسف سے جدا نہیں کر سکتی۔ ادھر باہر میشم کے پاس بیٹھے سرفراز صاحب نے اپنے سامنے بیٹھے ڈاکٹر زرار کا گلا کھنگار کر مخاطب کیا تھا۔ میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں زرار بیٹے، آپ میرے لیے میرے بیٹے فاتح کی طرح ہیں۔ آپ کے گھر سے میرے نواسے کا رشتہ بھی جڑ چکا ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا۔ جس طرح اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے میرے بچوں پر بھروسہ کیا ہے، ان سے ایک گانگت اور اپنائیت کا اظہار کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں اور دل سے آپ کی سمجھداری کا قائل ہو گیا ہوں۔
اور ایک بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے آپ کی بیگم کے خدشات درست ہیں، مگر میری بیٹی وہ در حقیقت وہ نہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سرفراز آپ نے ایک پل کو رک کر محشم کے شرمندہ چہرے کو دیکھنے کے بعد سامنے بیٹھے سرار صاحب اور ان کی بیوی کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا تھا۔ محشم اور جوزا دونوں میرے لیے ایک برابر ہیں۔ یہ دونوں میرے بیٹیوں کے اولادیں ہیں، اور اپنی بیٹیوں کے جانے کے بعد یہ دونوں ہی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ بیٹا زرار اور آپ بیٹی بیگم زرار، آپ بھی ان دونوں کی وجہ سے خدشات کا شکار مت ہو۔ یہ دونوں نادان تھے اور اپنی نادانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسی احمقانہ حرکتیں کر بیٹھے جو ان کے ساتھ ساتھ باقی سب کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ ان دونوں کے بیچ جھگڑے کی اصل وجہ جو بات بنی تھی وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ سرفراز آپ نے دوبارہ ان سے ایک نظر اپنے سامنے سر جھکا کر بیٹھی نواسے سے پر ڈالی تھی، جو یقیناً اپنی ذاتی زندگی کی اتنی ذاتی بات کو یوں زبان زدام ہوتے دیکھ کر سخت شرمسار ہو رہا تھا۔ محشم کو دیکھتے ہوئے سرفراز صاحب ایک بار پھر ڈاکٹر زرار اور ان کی بیگم کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے میاں بیوی کو سب بتانا شروع کر دیا تھا۔ محشم کے مطالبے سے لے کر جزا کے گھر چھوڑنے اور انہیں لیٹر لکھنے تک وہ ایک ایک بات ان دونوں کو بتاتے چلے گئے تھے۔ ساری بات سن کر زرار صاحب اور ان کی بیوی حیران اور ششدر رہ گئے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی سخت شاکڈ ہو گئے تھے۔ وہ لوگ محشم اور اس کی بیوقوفی بھرے عمل کی اس سے بالکل توقع نہیں کر رہے تھے۔ بیگم زرار بھی اصل وجہ جان کر اپنا سا منہ لے کے بیٹھ گئی تھی۔ اصل بات کیا تھی وہ کیا سوچے چلی جا رہی تھی۔ بے شک ایک بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے ان کے خدشات بالکل درست تھے اور ان کی سوچ بھی بالکل ٹھیک تھی، مگر انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ محشم اور جزا کے بیچ تنازع کی وجہ ان کی آنے والی اولاد بنی ہوگی۔ بیگم زرار کو ساری بات سن کر جزا پر جی بھر کے تاؤ آیا تھا۔ وہ بنا کسی کو بتائے چپ چاپ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے تعصب سے محشم کو بھی دیکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محشم اپنے بھائیوں کی محبت میں اتنا بے رحم بھی ہو سکتا ہے، جو اپنے رشتوں کے بیچ اعتدال نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کے سر پر کوئی سرپرست اور جواب طلب کرنے والا موجود نہیں تھا۔ بے شک سرفراز صاحب ان کے نانا تھے، مگر وہ ان سب سے الگ تھلگ میلوں کی دوری پر بیٹھے تھے۔ بیگم زرار کو ایک بار پھر شدت سے خواب نگر میں کسی بڑے کی غیر موجودگی بری طرح کھٹکی تھی۔ ادھر بیوی کے برخلاف زرار صاحب کا نظریہ شروع سے ہی خواب نگر کے مکینوں کے لیے کافی روشن اور مثبت رہا تھا۔ ان کے تجربہ کار نگاہوں نے تو پہلی ہی نظر میں خواب نگر کے مکینوں کے درمیان محبت اور لگاوٹ کو اچھی طرح بھانپ گئی تھی۔ وہ ان سب بھائیوں کی باہمی محبت کے گرویدہ ہو گئے تھے، تبھی تو اپنی بیٹی کو سونے جیسا دل رکھنے والے اس خاندان میں بیاہنا چاہتے تھے، اور جانتے تھے کہ خواب نگر میں رہنے والے وہ سب بھائی بڑوں کی غیر موجودگی کے باوجود بھی ایک دوسرے کے لیے بذات خود ہی ماں باپ، بہن بھائی اور دوست سبھی کچھ ہے۔ ان شرابی نانا جان کی زبانی جزا اور محشم کے جھگڑے کی وجہ سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آج کل تو اولاد کی خاطر انسان اپنے سگے پیدا کرنے والے ماں باپ کے بھی خلاف چلا جاتا ہے، سب کو مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، سگے رشتوں سے بگڑ جاتا ہے، قطع تعلق کر لیتا ہے۔ مگر نفسا نفسی کے ایک دور میں محشم کیسا عجیب اور انوکھا شخص تھا، جو اپنے سگے بھائیوں کے لیے سگے اولاد کو قربان کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ واقعی زرار صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ خواب نگر کے مکین انوکھے رشتوں کی ڈور میں بندھے ہیں۔ انشاء سچے دل سے اپنے بڑے جیٹ جیسے بھائی جیسے جیٹ کی اس شدید محبت کی گرویدہ ہو گئی تھی، وہ جو اپنے بھائیوں سے کرتا تھا۔ اور پھر محشم سمیت ضیاء صاحب اور سرفراز ابراہیم خوشی خوشی گھر واپس چلے گئے تھے۔ اس سے محشم اور محسف دونوں کی شادیاں مؤخر کر دی گئی تھی۔ وقت مزید کچھ آگے بڑھا۔ جزا کی نہ ختم ہونے والی تلاش اب بھی جاری تھی۔ لاہور میں فاتح صاحب کی بہمنی کو بھی جزا کی گمشدگی کی خبر لگ گئی تھی۔ انہوں نے جزا کے ددیال یعنی راولپنڈی جزا کے دادا کے گھر میں بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر جزا وہاں نہیں تھی۔ اس کی تلاش کرتے کرتے 4 ماہ بیت چکے تھے، مگر سبھی ناکام ہو گئے تھے، اور پھر ابرار شاہ سمیت ضیاء صاحب نے شدید مجبوری کے بنا پر پلوشہ سے رخصتی کروا لی تھی۔ اب وہ پری کی وجہ سے پلوشہ کی رخصتی نہیں روک سکتے تھے۔ ہاں، مگر اس سے پہلے محشم اور مہوش انہوں نے اس کی اجازت لے لی تھی۔ اپنی سگی بہن کی شادی بھی پری جزا کی اس گمشدگی اور خواب نگر کے مکینوں کے اداس چہرے دیکھ کر خود پر دل سے شریک نہ ہو سکی تھی۔ خود ضیاء الدین جزا کو اپنی سگی بہن مانتا تھا۔ وہ اپنی شادی پر اس کی رخصتی کے متعلق سوچ کر کتنا خوش ہو رہی تھی، کتنے مان سے اس نے فرمائش کی تھی اسے ضیاء الدین سے تگڑا نیک چاہیے تھا، مگر اب یہ وقت پہنچا تھا تو وہ خود نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ ضیاء الدین اور اس کی فیملی سمیت باقی سب نے بھی باری دل کے ساتھ رخصتی کا فنکشن اٹینڈ کیا تھا۔ پلوشہ کی رخصتی کے 3 مہینے بعد خواب نگر بھی بن کر تیار ہو گیا تھا، اور وہ سارے بھائی اپنے خواب نگر شفٹ ہو گئے تھے۔ یوسف اور زارا کا خواب نگر اس کے حسب منشا بن کے تیار ہو گیا تھا۔
محشم نے اپنے گھر میں ماں اور باپ دونوں کی پسند کے مطابق ضروری تبدیلیاں کروائی تھیں۔ تینوں خرگوشوں سمیت ممبرش اور میسف کے لیے اوپر الگ الگ بیڈ رومز تیار ہو چکے تھے اور ساتھ ہی ایک ادھر ٹی وی لاؤنج اور خوبصورت سی اسٹڈی بھی اوپر ہی بنائی گئی تھی۔ بیڈ رومز کے علاوہ اوپری فلور پر ایک خوبصورت و وسیع ٹیرس تھا جس کا خوبصورت منقش دروازہ سجے سجائے خوبصورت اٹالین فرنیچر سے راستہ اس بڑے ہال کے عین درمیان کھولا گیا تھا جس میں سارے بیڈ رومز کے دروازے کھلتے تھے۔ پہلے وہ لوگ اسٹڈی کو نچلے فلور پر ہی رکھنا چاہتے تھے مگر ممبرش نے نیچے اسٹڈی والے روم کو ڈائننگ روم کی شکل دے کے اسٹڈی کو اوپر پہنچا دیا تھا۔ نچلے پورشن کو وسیع اور کھلا ڈولا کر دیا گیا تھا۔ اب نچلے فلور پر ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم کے سوائے ایک خوبصورت سا گیسٹ روم بھی بنوایا گیا تھا۔ کچن کو مزید بڑا کرنے کی وجہ سے پچھلے صحن تک پھیلا دیا گیا تھا۔ کچن کے اختتام کے ساتھ ہی چھوٹا سا کچن گارڈن بھی موجود تھا اور گارڈن سے جڑا باہر کی طرف ایک الگ تھلگ سا روم بھی تھا جسے تینوں خرگوشوں کی فرمائش پر بنوایا گیا تھا۔ اس روم میں ان سب نے اپنے جم کا سامان سیٹ کر لیا۔ محشم نے اپنے قیام کے لیے نیچے کے حصے کو ہی چنا تھا۔ اس کا بیڈ روم وہی پرانا والا تھا جس میں اس نے کوئی خاص چینجز نہیں کروائے تھے سوائے اس کے کہ اس کے روم سے ایک اندرونی دروازہ اب تینوں خرگوشوں کے سابقہ بیڈ روم میں کھلنے لگا تھا اور یہ کام اس کے سارے بھائیوں نے اس سے بصد اصرار کروایا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے اس روم کو محشم کے بچے کا بیڈ روم مان لیا تھا۔ محشم کے لاکھ نانا کرنے کے باوجود ان سب بھائیوں نے پورے روم کو اپنے آنے والے بھتیجا بھتیجی کے لیے بہت خوبصورتی سے سجا ڈالا تھا۔ تینوں خرگوشوں نے پورے کمرے میں بہت خوبصورت پینٹ کروایا تھا۔ ایک دیوار پر خوبصورت پنک باربی پینٹ کی گئی تھی تو دوسری کو انہوں نے بلو کلر کے ڈوریمون کی پینٹنگ سے سجایا تھا۔ تیسری دیوار پر فروزن کی ایلسا اور چوتھی پر ڈونلڈ ڈک اور مکی کے پورٹریٹس پینٹ کروائے گئے تھے۔ روم کا کونا کونا میسف مختلف طرح کے سافٹ بیبی ٹوائز، واکر، الیکٹرانک ٹوائز اور بچوں کی ضرورت میں آنے والی سامان کے لیے نہ جانے کتنی ہی الگ الگ چیزوں سے بھر دیا گیا تھا۔ روم کی دو دیواروں کے اطراف چھوٹے چھوٹے دو خوبصورت وائٹ فر والے جھولے بھی رکھے تھے مگر پھر بعد میں نہ جانے کیا سوچ کر مہران مزید ایک جھولا لے آیا تھا۔ پورے روم کو انہوں نے اس طرح سجایا تھا جیسے انہیں اس بات کا یقین اور اعتماد ہو کہ جزا نہ صرف جلد سے جلد انہیں مل جائے گی بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر بھی لوٹ آئے گی اور ایک بار پھر وہ سب خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگیں گے۔ محشم جب اپنے بچے کے لیے بھائیوں کی اس دیوانگی کو دیکھتا تھا تو اس کا سر ندامت سے جھک جاتا تھا۔ پچھتاوے کے ناک ہر دم اسے ڈستے رہتے تھے۔ اس کے بھائی اس کے بچے کو بہت چاہتے تھے، اس کی آمد کا سن کر بے انتہا خوش تھے، اس کے آنے کا پل پل انتظار کر رہے تھے۔ اس کی بیوی، اس کے بھائی سب اس کی اولاد کے آنے سے خوش تھے سوائے اس کے۔ وہ بے شک اپنے بھائیوں کے لیے مثالی بھائی تھا مگر اپنے بچے کے لیے وہ بے رحم باپ ثابت ہوا تھا۔ باپ ہو کر اپنی اولاد کا دشمن بن بیٹھا تھا، اسے پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دینا چاہتا تھا۔ کس صفاقی سے اس نے جزا سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو مار ڈالے۔ اس کی عبادتیں، اس کی نیکیاں، اس کے سارے اعمال اور اس کے ایک بد عمل کی بدولت برباد ہو گئے تھے۔ اسے لاکھ گنا اچھی تو جزا ثابت ہوئی تھی جو اس کے اس بہیمانہ فیصلے کے آگے ڈٹ گئی تھی، اس کے خلاف چلی گئی تھی۔ غم و غصے میں اس کے حال پر چھوڑ کے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس کی پہنچ سے دور چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کے لیے شوہر کی بھی فکر نہیں کی تھی، وہ اس کی پہنچ سے دور چلی گئی تھی اور اس کے جانے کے بعد محشم کی زندگی اور اس کا گھر دونوں ویران ہو گئے تھے اور شاید یہی محشم کی بدعمالیوں کی سزا تھی۔ وہ گاڑی میں محو سفر اسلام آباد کے ایک مشہور ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا۔ آج اس کی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ مہینہ بھر پہلے اس کی پرفارمنس، محنت اور قابلیت کی بنیاد پر اس کا رینک بڑھا دیا گیا تھا۔ اب وہ ایس پی کی پوسٹ پر فائز ہو چکا تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ ایک سینئر آفیسر کو دیکھنے ہاسپٹل جا رہا تھا جس کا اسپائنل کارڈ کا آپریشن ہوا تھا۔ ان کی عیادت کرنا ضروری تھی، اس لیے دل نہ ہونے کے باوجود وہ ہاسپٹل جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے ہمیشہ والی سنجیدگی اس وقت مزید گہری ہو گئی تھی کیونکہ اب تک اس اپنے رات والے اس خوبصورت خواب کے زیر اثر تھا جس میں زہرا، یوسف اور جزا، وہ تین بچے محشم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایس پی محشم ابراہیم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مری
پولیس کا سب سے بڑا نام اور پہچان بن چکا تھا۔ اس کی خوبصورت وجاہت اور بہادری کے چرچے اس کی ڈپارٹمنٹ میں پہلے سے زیادہ مشہور ہو چکے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی قابلیت، سنجیدگی اور بہادری میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ اس نے کچھ مہینوں میں اس کی زندگی میں ڈھیروں کامیابیاں آئی تھیں، لیکن یہ کامیابیاں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں، کیونکہ اس کے ساتھ ان خوشیوں اور کامیابی کو مل کر بانٹنے والی، اس کی دکھ سکھ کی ساتھی، اس کی ہمدرد، اس کی غم گسار، اس کی ہمسفر، اس کی جزا اس کے پاس نہیں تھی۔ جزا کو اس کی زندگی سے گئے 8 ماہ ہو چکے تھے۔ اس کے بنا میشم کی زندگی بنجر اور ویران صحرا کے مانند تھی۔ وہ 8 مہینوں سے جزا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ضیاء الدین سمیت مہمش کے بھائیوں کی کھوج بھی اب تک تمام نہیں ہوئی تھی، مگر کامیاب اب تک کوئی نہیں ہوا تھا۔ جزا 8 ماہ سے کہاں تھی کوئی نہیں جان سکا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے اپنا کوئی سراغ، کوئی سرا تک نہیں چھوڑا تھا۔ شاید وہ میشم سے کچھ زیادہ ہی بدل ہو کر گئی تھی۔ میشم کی ایک بھول اس کی پوری زندگی پر چھا چکی تھی۔ وہ روز رات اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں پوڑ پوڑ سلگتا تھا، روتا تڑپتا تھا، جزا کے آنے کی بھیک اس کے رب کے آگے مانگتا تھا جس کی اس نے نافرمانی کی تھی۔ پہلے تو وہ رات میں تہجد تک سو بھی جاتا تھا، مگر اب اس کی پوری رات جزا کی تصویریں دیکھتے، اس کو یاد کرتے اور تڑپتے ہوئے گزرتی تھی۔ اس کے سوا اس کی روح کو چوکے لگانے کے لیے جزا کا وہ لیٹر ہی کافی تھا جسے وہ ہر روز رات کو پڑھتا تھا۔ لیٹر میں لکھا ہر ایک وقت اسے ہجر کی جلتی آگ میں جھونکنے کی وجہ بن جاتا تھا۔ اگر وہ وقت کو پیچھے لے جانے پر قادر ہوتا تو وہ اس لمحے میں دوبارہ چلا جاتا جب جزا نے اسے اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر دی تھی۔ وہ خود بھی اپنی زندگی جیسی اس لڑکی کی خوشی میں خوش ہو کر اسے محبت کا ویسے ہی مظاہرہ کرتا تھا جس کی وہ متمنی تھا، اسے اپنی بے تحاشا محبت کی بارشوں میں بھگو دیتا، اس کا اپنی جان سے بھی بڑھ کر خیال رکھتا، اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا، ہنستے ہنستے اس کے ناز اٹھاتا، اسے کسی بھی قسم کی کوئی محرومی نہ ہونے دیتا، ایک شوہر ہونے کے سوا ایک باپ ہونے کے سارے حقوق و فرائض ادا کرتا۔ مگر اس نے کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کا ڈر اس پر اس شدت سے حاوی ہو گیا کہ وہ جزا کے ساتھ ناانصافی کا مرتکب ہو گیا۔ اس نے اپنی اولاد سے منہ موڑ لیا، اس نے اپنی جزا پر ہاتھ اٹھایا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اپنے ناروا سلوک کا خمیازہ اسے جزا سے جدائی کی صورت بھگتنا پڑے گا تو اپنی جزا کا دل دکھانے سے پہلے اپنی زبان کاٹ لیتا، جزا پر اپنا ہاتھ اٹھانے کا گناہ کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ تن سے جدا کر دیتا۔ مگر نہ وہ وقت کو بدلنے پہ قادر تھا اور نہ ہی وہ اپنے ان لفظوں کا مداوع کر سکتا تھا جنہوں نے اس کی جزا کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ جل رہا تھا، دن رات جل رہا تھا۔ ہجر کی اس جھلستی آنکھ میں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی، وہ اندر ہی اندر گھل رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، لیکن بچوں کی وجہ سے اپنے درد کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جزا کے جانے سے 1 ہفتے بعد نانا جان کی آمد پر وہ آخری بار ٹوٹ کر بکھرا تھا، بے تحاشا رویا تھا، مگر اس کے بعد اس نے اپنے غم کو کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا، اپنے درد کو دل میں ہی چھپا لیا تھا اور اب بھائیوں کے ساتھ نارمل ہی رہتا تھا۔ مگر ہاں، اسے مسکرائے ہوئے شاید زمانہ بیت گیا تھا۔ جزا اس کی ہنسی، خوشی، مسکراہٹ سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ سب کے ساتھ ظاہری طور پر موجود ہوتا تھا، مگر اس کا دل و دماغ جزا کی یادوں کے اطراف پہ ہی گھومتا رہتا تھا۔ نیندوں نے جیسے اس سے ناطہ توڑ لیا تھا۔ رات کی تنہائیوں میں اس کے پاس خود کو اذیت دینے کا سب سے اچھا طریقہ بس یہی تھا کہ وہ پوری رات جزا کا چہرہ اپنے فون میں دیکھتا رہتا یا پھر جزا کے موبائل میں موجود اپنی اور اس کی پکس کو تکتا رہتا۔ جزا نے اپنی اور اس کی پکس کے ڈھیروں کولاج بنائے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ فولڈرز بس میشم ہی کی تصویروں سے بھرے ہوئے تھے، جس میں میشم کی ہر تصویر ایک دوسرے سے جدا تھی۔ اس نے میشم کی تصویروں کو مختلف کیپشن سے سجا رکھا تھا۔ ان فولڈرز میں موجود اپنی ایک ایک تصویر کو وہ دیکھتا اور درد سے مسکرائے جاتا تھا کہ ہر تصویر میں جزا نے اس کی شخصیت کے الگ پہچان سے درجہ بندی کی ہوئی تھی۔ پہلے فولڈر میں اس نے خواب نگر آنے کے بعد، یعنی میشم کی شروعاتی وقت کی جتنی ہی تصویریں اکٹھی کی ہوئی تھیں، اس فولڈر میں جزا نے ہر تصویر میں اسے خود کو پسپا کرنے اور اپنی ذات کو روننے والا کرول شخص بتایا تھا۔ پھر دوسرے فولڈر میں اس کی بہت خوبصورت تصاویر سے سجا ہوا تھا۔ اس فولڈر میں اس وقت کی تصویریں تھیں جب میشم نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس فولڈر کا کیپشن تھا رولر آف بریتھ۔ اس نے میشم کو اپنی سانسوں پر حکومت کرنے والا بتایا تھا۔ تیسرا فولڈر اس کی شادی والے دن سے لے کے بعد کی پکس سے بھرا ہوا تھا۔ دی پرسن
کلوز ٹو دا وین، یعنی یہاں وہ جزا کے رگو جان سے بھی قریب شخص ٹھہرا تھا۔ اس فولڈر میں موجود کچھ ایک پکس تو اس نے کہیں کہیں محشم کے لیے لفظ لباس بھی استعمال کیا تھا۔ محشم ابراہیم جزا محشم ابراہیم کے لیے لباس کی مانند تھا، جس نے جزا کے برہنہ درد، اس کی اذیتیں، اس کی تکلیفیں، اس کی بے مائگی اور اس کا اکیلا پن سب کو اپنی ذات کے لباس سے ڈھانپ لیا تھا۔